السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر جو قانونی چارہ جوئی پی ٹی آئی کرے گی اور ادھر سے وفاقی حکومت کا بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی کرے گی. جو انہوں نے آپشنز دیے ہیں اس کی تو جنگ ہے، وہ تو آنے والے وقتوں میں لڑی جائے گی. لیکن فی الفور ایک تو دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے. جو نواز شریف صاحب نے بات کیا کہ فارن ایجنڈے پہ عمران خان، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور جو کل کا دن اور آج کا دن جو گزر رہا ہے، جو کل کا دن گزرا ہے، جو انہوں نے ریکارڈ توڑ قسم کی میڈیا ٹاک کی ہیں ہر جگہ پہ، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو کہا جا رہا ہے کہ ڈکلیریشن، اس ڈکلیریشن کو نواز شریف کی ڈکلیریشن کے ساتھ ملانا وہ ذاتی تھی اور یہ پارٹی کی ہے. کیا یہ ایک ہے؟ کیا یہ ایفیڈیوٹ تھا، وہ حلف نامہ جس طرح نواز شریف صاحب نے دیا تھا، یا یہ سرٹیفکیٹ تھا؟ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اور قانونی ماہرین جو ہیں، جس میں کافی سارے لوگ شامل ہیں، جس میں لا ایکسپرٹ بھی ہیں کہیں، اور جس میں مجیب الرحمان شامی تک جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں کہا جا سکتا، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کو ایفیڈیوٹ نہیں کہا جا سکتا، سرٹیفکیٹ کہا جا سکتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک میری نالج تھی آڈٹ کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہی شامی صاحب نے بھی بتایا. اور دوسرے جو جسٹس ہیں عباد الرحمان کو جس طرح خود شامی صاحب نے لیا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ والی ڈکلیریشن کو آپ نواز شریف صاحب کی ڈکلیریشن کے ساتھ نہیں ملا سکتے، اور نہ ہی یہ 62-63 کا کیس بنتا ہے. یہ سادہ سادہ کیس ہے جو دوسری طرف ہے، کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ یا فارن فنڈنگ بھی نہیں تھی. یہ تو خیر آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن بہرحال ان نکات کے اوپر بحث ضرور ہو رہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو آپشن ہے، وہ جو آج اور کل میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں، اتنی زیادہ بغیر پلاننگ کے ہوئی ہیں کہ ایون ایک نون لیگ کے بندے نے دوسرے نون لیگ کے بندے کی میڈیا ٹاک کھائی ہے. جس طرح طلال چودھری صاحب اور حنیف عباسی صاحب میڈیا ٹاک کر رہے تھے، اسی وقت خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں بول رہے تھے. جس طرح خواجہ صاحب جس ٹائم کر رہے تھے، اسی ٹائم رانا ثناء اللہ صاحب کسی اور جگہ بول رہے تھے، یا اسما بہاری اور تارڑ صاحب کسی اور جگہ بول رہے تھے. ٹی وی والے بھی پریشان تھے کہ اب دکھائیں دونوں میں کس کی، ایک کی ونڈو کاٹتے تھے، دوسرے کی آواز سناتے تھے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اتنے یہ جلدی میں تھے. اور اتنی پیپلز پارٹی کا پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹاک شوز کے لیے بھی فون آئے. اگرچہ پیپلز پارٹی جو ہے جس دن سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، وہ صرف نون لیگ کو اس نے آگے کیا ہوا ہے، اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود نہیں آتے. آن جاب سارا کچھ سیکھ رہے ہیں وزیر خارجہ وغیرہ بھی. لیکن کل وہ بھی اتنے اس میں تھے. اس کی ریزن کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ٹاکس پہ ٹاکس آ رہی تھی، اور مطلب ہے کہ اپنا فل زور لگایا جا رہا تھا. ادھر سے فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے، اور تو اور رات کو نواز شریف صاحب بھی بولے. صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے پاس یہ آخری آپشن ہے، یہ انہیں بھی پتہ ہے. یہ آخری آپشن کے طور پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو بنیاد بنا کے، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، پارٹی کو ڈسالو کر دیا جائے، تحلیل کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. اور مزے کی بات ہے کہ جن باتوں کے اوپر خود اپنا ڈیفنس دیتے تھے کہ مقصود چپڑاسی تو ویسے ہی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے ہیں، وہ تو تھوڑی سی منی لانڈرنگ تھی. ابھی اسی کو بنیاد بنا کے عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں تھوڑی نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تھوڑا سا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. اور ویسے قانونی طور پہ جو اینکرز سمیت اور تجزیہ کاروں سمیت جو کل ایک بات سب سے زبردست تھی، وہ رمیتا شیٹھی اور عبدالعزیز جو ناصر عزیز صاحب ہیں، ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے تھی کہ $27,000 گئے ہیں تو 13,000 یا 12,000 سم تھنگ جتنے آدھے بنتے ہیں وہ کٹیں گے، 13 یا 14,000 جتنے بھی بنتے ہیں آدھے کٹیں گے جوائنٹ اکاؤنٹ میں. اس کا بھی بڑا مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیا مذاق ہے، بالکل ہی. اور ایک اور جو اہم بات ہے کہ جن کے الیکشن کمیشن نے نام دیے ہیں باہر غیر ملکی پاکستانیوں کے، ان کے بیانات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم قانونی طریقے سے ہم نے بھیجا، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا نام بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے، ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور لیگل ایکشن ای سی پی کے خلاف لینا پڑا تو لیں گے. ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر 4-5 بھی اس طرح کی سارٹس اور مل گئی جن کے نام ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، تو اس میں ای سی پی کے لیے بھی بڑا ٹف ٹائم آنے والا ہے. اچھا، اگلی بات نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں، یہ تو غیر ملکی ایجنڈے پہ ہے یہ شخص. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ ہے. مطلب اندازہ کریں کہ جو لیڈر جو ہیں وہ پچھلے 1.5 2 2.5 3 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کس ملک میں خفیہ طور پہ مودی سے ملاقات کی تھی وہ، اور جن کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ جس ٹائم وہ سعودی عرب تک ان کا معاہدہ تھا مشرف کے ساتھ،
جب وہ آگے گئے انہوں نے کہا جی ہم نے علاج کرانے کے لیے آگے جانا ہے، نواز شریف صاحب نے، ہم نے لندن جانا، اور شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ بھی سعودی عرب میں تھے، انہوں نے کہا جی میں نے کمر کا علاج کرانے کے لیے امریکہ جانا. دونوں کو جب پرمیشن مشرف صاحب نے دی اس وقت، اور انہوں نے وہاں جا کے بیان دے دیا کہ یہ جو فوج ہے یہ تو پراپرٹی ڈیلر ہے، اور وہ بھی انڈین چینل کو. وہ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے بیرونی ایجنڈے پہ ہے، اس کے اوپر حد ہے. ویسے مطلب ہے کہ سمجھ آتی ہے کوئی چیز، کوئی لاجک. اس کے اوپر ہم بات کرتے بھی رہیں گے، اور کیونکہ جو ای سی پی کا فیصلہ ہے، ای سی پی کے فیصلے کے ساتھ ساتھ جو ان کا پیپلز پارٹی کے جے یو آئی کا اور نون لیگ کا جو فیصلہ آئے گا، جس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اب پی ٹی آئی بھی دباؤ ڈالے گی کہ ان کے فیصلے بھی جلدی کیا جائے، اس کے اندر بھی یہ بڑا زبردست ہوگا. اس کے اندر آپ دیکھنے کو ملے گا کہ فنڈ کہاں سے آیا. جی 4 کروڑ جس نے دیے تھے فوت ہو گیا تھا، جس نے 5 کروڑ دیے تھے وہ پتہ نہیں کدھر ہے، وہ غائب ہے. جس نے 6 کروڑ دیے تھے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ثبوت دیے ہیں وہ تو پھنس گئے ہیں. ایک ایک چیز کا جنہوں نے ثبوت دیا ہے یا دینے کی کوشش کی ہے وہ اسی ثبوت کی بنیاد پہ پھنسے ہیں. اور جو کچھ بھی نہیں دیں گے وہ کہیں گے جی یہ ممکنات تھا. وہی آپ کو پیناما یاد آئے گا کہ وہ دادے سے لیا تھا تو پتہ نہیں اس نے قطری کو دے دیا، قطری سے لے کے اس نے دے دیا. تو جن کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے، جس پہ سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایسا ہوا ہوگا، اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو، یا ان کے پاس شریف خاندان کے پاس پوری چین ٹریل ہوتی اس کی، تو کیا ہم یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے، تو پھر ہم دے نہ دیتے. تو اسی طرح یہ پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے بھی اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی کہ ڈاکومنٹڈ کچھ چیز سامنے نہیں آئے گی اور اس کا فیصلہ ممکنہ طور پہ کوئی اور طریقے سے ہوگا. اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.